کا مزدہ نہیں ہے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیں، شفاعت کیا ہے؟ شفاعت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مزار پر جس نے عقیدت کے ساتھ حاضری دی، حضور نے اس سے وعدہ کر لیا کہ جب قیامت کے دن اللہ اس کا حساب لے گا تو حضور اس کے قریب کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ اس کو معاف کر دے۔ شفاعت اس کو کہتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم آپ کی شفاعت قبول کریں گے۔ تو اب حضور اب کوئی بندے کے پاس کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں ہیں، اللہ کہے گا میں نے رد کر دیا، تو وہ تو جہنم میں جا سکتا ہے۔ لیکن حضور اگر کسی کے پاس کھڑے ہو کر کہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے تو وہ رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو حضور کی شفاعت مل گئی وہ یقینی جنتی ہو گیا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر جانا یہ جنتی ہونے کی یقینی اور بڑی عظیم دلیل ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مژدہ حدیث پاک ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آقا فرماتے ہیں جس نے میرے وصال کے بعد میرے مزار پر حاضری دی ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری ظاہری حیات میں مجھ سے ملاقات کی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے حاجی کے لیے، بلکہ اگر عشق والوں سے پوچھے تو یہ حج سے بڑی سعادت ہے کہ حضور علیہ السلام فرمائیں کہ جس نے میرے مزار پر حاضری دی ایسا ہی ہے جیسے اس نے ظاہری حیات میں، حیات ظاہری میں اس نے مجھ سے ملاقات کی۔ پھر آقا فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور حج کے بعد اس نے میری بارگاہ میں حاضری نہیں دی گویا اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ کبھی کبھی حج کے موسم میں لوگ کہتے ہیں ارے یار مدینہ منورہ جانے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو نہیں جاؤ، یہیں اور 8 دن قیام کر لو۔ یہ ساری چیزیں بکواس ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ اور پھر کچھ ایسے بھی کم نصیب ہیں جو یہ ذہن دیتے ہیں کہ اگر مدینہ منورہ جاؤ تو اس نیت سے جاؤ کہ مسجد کی زیارت کریں گے۔ حضور کی زیارت کے لیے کی نیت سے جانا حرام ہے، اس طرح لوگ کہتے ہیں۔ ایسے کچھ کم نصیب نہیں بلکہ بد نصیب لوگ وہاں آپ کو ملیں گے کہ بھئی حضور کی مسجد کی زیارت کے لیے جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زیارت مزارات کی جاتی ہے، زیارت مسجدوں کی نہیں کی جاتی۔ کوئی ہے ایسی جگہ، کوئی مسجد جس کی زیارت کی جائے؟ مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، زیارت کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر مسجدوں کی زیارت ہونے لگے گی تو پھر ہمارے محلے کی مسجدیں پھر وہ بھی زیارت گاہ بن جائے گی۔ زیارت کہتے ہیں اس کو عقیدت سے دیکھنے کو زیارت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تب ظاہر سی بات ہے مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے ہے؟ تو یہ بھی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ کہتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے قبر رسول کی زیارت کے لیے نہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جاؤ۔ کس مسجد میں؟ کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں۔ کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں۔ میں کہتا ہوں آخر مکے سے 500 کلومیٹر کا سفر کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کیوں جا رہے؟ تو کون سی مسجد میں جا رہے ہیں؟ مسجد غمامہ میں نہیں جا رہے ہیں، مسجد قبلتین میں نہیں جا رہے ہیں، مسجد جمعہ میں نہیں جا رہے ہیں، مسجد قباء میں بھی نہیں جا رہے ہیں، بلکہ کس مسجد میں جا رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ تو یہ مسجد کو یہ شرف کیوں ملا؟ تو کہا وہ مسجد نبوی ہے، تو وہ نبوی ہو گئی تو اتنی برکت والی ہو گئی کہ آپ وہاں کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ تو جب نبوی مسجد کے لیے سفر کرنا جائز ہو گیا تو نبی کی طرف سفر کرنا حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مسجد نبوی ہے۔ نبوی کا مطلب نبی کی مسجد۔ بھئی ساری مسجدیں تو نبی کی ہے، پھر وہ مسجد خاص نبی کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مسجد کے اندر نبی جلوہ گر ہیں، اس مسجد میں نبی جلوہ گر ہیں۔ اس لیے یہ ساری بکواسیں لوگوں کی توجہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس نیت سے جائے ہم حضور سے ملنے جا رہے ہیں، حضور سے ملنے جا رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے بعض صوفیہ تو یہ بھی نہیں کہتے کہ قبر رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ہم حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم حضور سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم حضور کو دیکھیں نہ دیکھیں حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اور آقا فرماتے ہیں جو مدینہ منورہ اس لیے آیا
آقا فرماتے ہیں جو مدینہ منورہ اس لیے آیا کہ مجھ سے ملاقات کے علاوہ اس کی کوئی دوسری نیت نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤں گا. اور کوئی نیت نہیں ہے اس کی, کوئی نیت نہیں ہے, صرف وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا, پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نزہت کدھر کی ہے, اور اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اب مدینہ منورہ آپ جا رہے ہیں. مدینہ منورہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کا ایک تعارف. مدینہ منورہ کیا ہے؟ یہ بظاہر ایک بستی ہی ہے, لیکن اس بستی کی شان کیا ہے؟ یہ کیسے بسا؟ مدینہ منورہ کیسے بسا؟ اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے. صرف اشارہ. کیسے بسا؟ اللہ کے ہر نبی نے حج کیا, اکثر انبیاء نے حج کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہزاروں امتیوں کے ساتھ حج کے لیے آئے, اور حج کر کے جب آپ اپنے وطن واپس جانے لگے, تو وطن واپس جاتے مکے سے اگر ملک شام واپس جایا جائے تو راستے میں مدینہ منورہ پڑتا ہے. ابھی بھی اگر کوئی وہ زمینی راستے سے جائے گا, اور اس وقت بھی جب آقا کے ظاہری دور میں بھی جب لوگ مکے سے ملک شام جاتے تھے تو مدینہ منورہ راستے میں پڑتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حج کر کے اپنے وطن ملک شام لوٹنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, ابھی کوئی بستی نہیں تھی وہاں جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بستی میں اپنی جوتیاں اتار لی, اور اتار کر بہت ادب کے ساتھ آپ اس بستی میں چلنے لگے. کھجور کے درخت تھے اور باغات تھے کھجوروں کے, اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے جھیلیں تھی, بڑا خوبصورت نخلستان تھا. وہ کوئی آبادی وہاں نہیں تھی. لوگوں نے حضرت کلیم سے پوچھا, اے جلالی پیغمبر, صاحب جلال نبی, یہ تو بتائیں کہ آخر اس نخلستان سے آپ کو اتنا پیار اور آپ کو اتنا ادب کیوں ہے؟ تو جناب کلیم نے فرمایا, جس کے صدقے نبوت ملی ہے وہ آخری نبی اسی زمین پر آرام کرے گا. وہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے اور قیامت تک وہ یہیں آرام فرمائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو علماء امتی تھے, علماء, ان لوگوں نے کہا, اے کلیم, جس سے محبت آپ کرتے ہیں, جس کا احترام آپ کرتے ہیں, تو ہم اس سے کیوں نہ پیار کریں؟ آپ ایک کام کریں, اب آپ جائیں اور ہمیں اجازت دے کہ ہم یہیں رک جائیں, ہم یہیں پر ٹھہر جائیں. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں رکنے کی اجازت دے دیں, تاکہ جب وہ آخری نبی آئے گا ہم اس کی زیارت کریں گے, اور اگر وہ ہماری زندگی میں نہ آ سکا, ہم یہیں مر کر دفن ہو گئے, تو جب وہ ہماری قبروں کے قریب سے چلے گا تو اس کی نالین سے غبار لگ کر ہماری قبروں پہ پڑے گا, وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. حضرت موسیٰ نے ان کو رکنے کی اجازت دے دی. اس طریقے سے وہاں ایک بستی بس گئی, اور اس بستی کا نام ہو گیا یثرب. اب اس کو یثرب نہیں کہہ سکتے, اب چونکہ وہ مدینہ منورہ ہے. ایک وجہ اس کی یہ ہے, بستی بس گئی. اب بستی بس گئی, بستی بسنے کے بعد چند صدیاں بیتی, ان کے بچے ہونے لگے اور وہ سب بڑھنے لگے. پھر ایک شخص تھا, بہت بڑا بادشاہ, اس کا نام تھا تبہ اول حمیری. حضور علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہے. اس کے دل نے چاہا کہ میں وہ دنیا کے مختلف علاقوں کا دورہ کروں. وہ دورہ کرتے کرتے اسی بستی میں آیا جس کو آج اور ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں. وہ جہاں بھی جاتا لوگوں کو تحفے تحائف دیتا, تقسیم کرتا, صدقہ خیرات دیتا. جب لوگ اس کی آمد کی خبر سنتے تو لوگ دوڑے دوڑے کشاں کشاں اس کے پاس آ جاتے صدقات لینے کے لیے. لیکن جب وہ اس نخلستان میں آئے جس کو یثرب کہتے تھے, اس کے ملنے کوئی نہیں آیا, کوئی اس سے ملنے نہیں آیا, کوئی اس کے پاس نہیں آیا. اس نے کہا یہ عجیب بستی ہے, یہاں کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں, کوئی آیا نہیں. تو اس کو بتایا گیا, تبا, یہ کوئی معمولی بستی نہیں بلکہ یہ آخری نبی کی آرام گاہ ہے, یہ لینے والا نہیں دینے والا شہر ہے.
یہ بستی لینے والی نہیں بلکہ دینے والی ہے۔ سبحان اللہ، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ تو کہا یہ دینے والی بستی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ تو انہوں نے بتایا توریت میں آخری نبی کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا رک جانا، بستی کا بس جانا، تو اس کے ساتھ جو علماء تھے ان بڑے علماء نے 700 لوگوں نے کہا اب ہم تیرے ساتھ نہیں آئیں گے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رک گئے یہاں تب ہم بھی یہیں رکنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کریں کہ میں خط دیتا ہوں، وہ خط جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ان کو دے دینا کہ میں ان پہ ایمان لاتا ہوں، وہ میری شفاعت کریں، اور اگر وہ تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو تم اپنے بچوں کو دینا، وہ اپنے بچوں کو، وہ اپنے بچوں کو، آخرکار میرا خط پہنچ جائے۔ اور پھر اس نے 701 مکان تیار کیے۔ کتنے؟ 701 مکان، اور 700 علماء تھے، 700 میں رہنے لگے، اور ایک مکان اس نے بہت بڑا اور خوبصورت بنایا، اور کہا کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو میں ان کی کوئی خدمت تو نہیں کر سکتا، تو یہ ایک مکان ان کے لیے، یہ ایک مکان ان کے لیے ہے۔ اور پھر کہا کہ بھئی وہ مکان خالی رہے گا، پتہ نہیں کب آتے ہیں۔ تو جو 700 علماء کے سردار تھے، سب سے بڑا عالم تھا، اس کو کہا یہ مکان آپ کا نہیں، لیکن ان کے آنے تک اس مکان کی خدمت کے لیے آپ کو رہنا ہے، چراغ جلانے کے لیے۔ آپ مکان کس کا ہے؟ حضور کا۔ اور رہے گا کون؟ وہ سب سے بڑا عالم۔ کہا کہ یہ مکان میں جب وہ نبی آئیں گے نا تو وہ اپنے مکان میں رہیں گے، وہ کسی اور کے مکان میں نہیں رہیں گے۔ تو 700 مکان علماء کے لیے اور یہ ایک مکان سید الانبیاء کے لیے طباء نے تعمیر کیا۔ تو جو سب سے بڑے عالم تھے پھر وہ رہنے لگے، پھر انہی کے پاس خط تھا، پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا، پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا، پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا۔ آخرکار جب حضور تشریف لائے تو اس مکان میں ابو ایوب انصاری رہتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا میری اونٹنی جہاں رکے گی میں وہاں رکوں گا۔ تو وہ جو اونٹنی رکی تو ظاہر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ابو ایوب کے مکان میں رکے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حضور ابو ایوب کے مکان میں نہیں بلکہ حضور اپنے خود کے مکان میں رکے۔ 1000 سال تک ابو ایوب کا خاندان حضور کے گھر میں رہتا رہا۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ حضور نے 1000 سال تک ان کو اپنے گھر میں رکھا، حضور ان کے گھر میں نہ رہے، لیکن ابو ایوب انصاری کی سعادت یہ ہے کہ انہوں نے حضور کی میزبانی کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے اور وہاں بڑا ادب کا مقام ہے۔ مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت وہاں کا ادب ہے۔ مدینہ شریف لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد پھر وہ اپنی دھن میں رہتے ہیں، جانے کے لیے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن وہاں جاتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے ادب۔ ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجاب۔ کہ آسمان کے نیچے ایک مقام ایسا ہے شہر رسول، بارگاہ رسالت، جو عرش سے زیادہ عظیم ہے۔ یہاں جنید اور بایزید جیسے اولیاء آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک کر آتے ہیں، لیکن برا ہو بے ادبی کا، بد تہذیبی کا، لوگ وہاں جا کے وہاں جیسے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہ اگر تم نے میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا تو اللہ تمہارے اعمال حبط کر لے گا، ختم کر دے گا، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس، بلکہ تم کافر ہو جاؤ گے اگر تم نے نبی کی بے ادبی کی تو۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کوئی شخص کیل ٹھوک رہا تھا، ٹھک ٹھک ٹھک۔ مولائے کہنا دیکھا کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ یہ حضور کی چوکھٹ جو ہے وہ اس کو درست کرنے کے لیے کیل ٹھوک رہا۔ کہا جا یہاں سے، چوکھٹ نکال کے لے کے جا اور وہاں سے بنا کے لا کے یہاں لگا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنا حرام ہے، حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی نہیں کی جا سکتی، یہاں ادب کے ساتھ رہو۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ کسی نے آواز بلند کی، فرمایا خبردار حضور کے آرام میں خلل نہیں کرنا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زمین کے اوپر زندہ تھے، آج اپنی قبر انور میں اس سے اور زیادہ اعلیٰ شان سے زندہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے اور افضل ہے اور عظیم ہے۔ حضور ہر گھڑی معراج پر ہے۔ حضور کی جتنی علم کی، عمل کی، تقوی کی شانیں تھی، وہ سب ہر لمحہ بلند ہوتی جا رہی ہے اور قیامت تک بلند ہوتی رہے گی۔ جیسے جیسے ساعتیں گزرے گی حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ شان بڑھتی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی مردہ کے پاس جا رہے ہیں مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بلس، یہ سب وہاں نہیں، یہ اور قبرستانوں میں انتم سلفون ونحن بلس۔ حضور کی بارگاہ میں کسی نے ایسی دعا نہیں کی، حضور کی بارگاہ میں کسی نے ایسا سلام نہیں کیا، جبکہ آپ سنی غیر سنی ساری کتب اٹھا کر پڑھ لیں، سنی غیر سنی ساری کتب اٹھا کر پڑھ لیں کہ حضور کی بارگاہ میں جب جاؤ تو اتنا ہی سلام لکھا ہے، سب نے لکھا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، بس اتنا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یہ سلام ہے۔ یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بلس کسی نے نہیں لکھا۔ ابن تیمیہ جیسے بندے نے بھی کہا السلام علیکہ ایھا النبی۔ ابن قیم نے، شوکانی نے، یہ جو نام ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کتابوں میں لکھ چکے کہ حضور مر گئے۔ بھائی جب کوئی مر گیا تو اس کی قبر پہ جا کے تو کہا جاتا ہے نا وانتم سلفون ونحن بلاسر، کہ آپ پہلے مرے ہم تمہارے بعد مرنے والے ہیں، یہی تو بات ہے۔ لیکن وہاں جا کر کوئی ایسا نہیں کہتا، بلکہ سب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائیو جب وہاں حضور کی بارگاہ میں جا کر عقیدہ بدلتے ہو تو پھر وہیں کیوں؟ پھر ساری دنیا میں اسی عقیدے پر رہو جس عقیدے پہ نبی کی بارگاہ میں رہتے ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو آپ وہاں پڑھتے ہیں، تو یہاں پڑھنے میں کیا دشواری ہے؟ کہتے ہیں نہیں وہ وہاں زندہ ہے اس لیے وہاں پڑھتے ہیں۔ اچھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، کہاں تک زندہ ہیں؟ پھر سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جائز؟ کہاں؟ اور باہر نکلنے کے بعد پھر خیال آیا کہ یار چلو ایک بار اور پڑھ لیں، پھر وہاں دروازے پہ کھڑے دیکھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر جائز؟ کہاں؟ پھر اور آگے بڑے جنت البقیع کے پاس کھڑے ہو کے گنبد خضرا نظر آیا، پھر دل میں خیال آیا ذرا یہاں سے ہی پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جائز؟ اب رک گئے، کیا بولیے کہاں تک نبی دیکھ رہے ہیں، کہاں تک سن رہے ہیں؟ حدیں تو آپ متعین کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا ہے، قرآن میں ہے کہ وہ چونٹی کو 3 میل کے فاصلے پر سنا دیتا ہے، سورہ نمل میں ہے، چونٹی 3 میل کے فاصلے میں سن سکتی ہے، اگر اللہ چاہے تو کیا نبی ہر جگہ نہیں سن سکتے؟ اور ایک بات، حضور زندہ ہیں جسمانی زندگی کے ساتھ، شہیدوں کی طرح نہیں، شہید بھی زندہ ہیں لیکن شہیدوں کی زندگی الگ ہے، حضور کی زندگی الگ ہے۔ حضور ایسے ہی زندہ ہے جیسے کہ ایک انسان زمین پہ زندہ ہوتا ہے، بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ ایک انسان جیسے یہ جیسے نہیں بلکہ جیسے انسان زمین پہ زندہ ہے اس سے زیادہ میرا نبی زمین کے اندر زندہ ہے۔